السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا درس قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو امن و چین سے رہتی تھی، وہ بستی امن و چین سے رہتی تھی۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا تھا، دیا جا رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا اور ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کی ناشکری، اللہ کی نعمتوں کا انکار، اللہ کی نعمتوں کی ہٹ دھرمی، بغاوت، عداوت اور ناشکری کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا۔ اس آیت میں اگرچہ اس بستی کا نام نہیں لیا گیا، تاہم انداز بیان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ روئے سخن مکہ ہی کی طرف ہے۔ مکہ کے لوگ اس وقت بھی امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ بیت اللہ شریف کی تولید کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ پر راہداری دیتے تھے، وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے اشیاء خوردنی اور پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ اگرچہ وہاں نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا تھا اور نہ کوئی غلہ وغیرہ، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس پات تک بھی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر جب ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو وہ بگڑ بیٹھے اور پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دکھ دینا شروع کر دیے اور ان کی جانی دشمن بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی اور ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا، باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ آتی، پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ حالانکہ مطلع بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور جو باقی تھے انہیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا۔ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کفران نعمت نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری مت کرو۔ آج ہمارے دانت اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے گل گئے، سڑ گئے، لیکن ناشکری سے باز نہیں آتے۔
یہ زبان ناشکری سے باز نہیں آتی، باز آ جائیے ناشکری سے، شکر کریے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ کو جو نعمتیں دیا ہے وہ چھیننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، نعمتوں کو ملنے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن نعمتوں کو جانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفران نعمت کو اتنا بڑا جرم کہا ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ایسے مجرموں پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے۔ لہذا اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو اور رزق حلال کی تلاش کرو، حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کرو، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں سے بھی یہ بات کہی قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول کلوا من الطیبات، پاک صاف اور حلال مال کھاؤ، واعملوا صالحا، تب جا کے نیک کام کرو۔ یہ رسولوں سے، مومنوں سے، متقیوں سے، مولویوں سے اور تمام انسانوں اور مسلمانوں سے خاص کر یہ کہ جو ہے حلال مال کھائیں، حلال مال سے تربیت کریں اپنی بھی اور بچوں کی بھی، تاکہ امن و سکون کی زندگی گزار سکیں۔